اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں وہ ہے حج۔ حج کیا ہے؟ حج بچوں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کی طرح حج بھی کنڈیشنل عبادت ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے، اسی طرح حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں نا، مکہ کی سرزمین پر دنیا میں پہلا اللہ کا گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ بچوں، خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ مکہ مکرمہ اسلامی شان و شوکت کا مظہر ہے اور اللہ کا گھر اس کے جاہ و جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان نماز کے وقت کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں واحد یہ مقام ہے جہاں ہر سال تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ بچوں، مامون کا مطلب ہے محفوظ ہو جانا۔ ہم اپنے گھر سے بہت دن دور رہیں اور جب گھر میں واپس لوٹیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بالکل محفوظ مقام پہ پہنچ گئے۔ کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں رہتا، ہمیں سکون ملتا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے بچوں، اللہ میاں کا گھر ہر مسلمان کے لیے ایسا ہی سکھ، سکون اور محفوظ جگہ کی صورت ہے۔ بچوں، حج کی عبادت اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بڑائی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تمام انسان ایک برابر ہے، کوئی بڑا چھوٹا، ادنا اعلیٰ نہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں۔ بڑا تو وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حج کے دوران جو ضروری عمل ہے وہ اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اس کا ذکر، اس کی نعمتوں کا شکر اور اللہ کے لیے خود کو حوالے کر دینے کا جذبہ۔ حج کے دوران کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو ان کیفیات کے خلاف ہو۔ بچوں، حج پر مانگی گئی دعائیں خاص طور پر انسان کی دلی کیفیت کا اظہار کرتی ہیں۔ جو انسان آخرت کی عظمتوں کو اپنے دل میں لیے جی رہا ہو، وہ حج کے موقع پر اپنے اللہ سے آخرت کی دعائیں مانگے گا۔ اس کے برعکس جو دنیا کی چیزوں میں دل لگائے گا، وہ اپنے خدا سے دنیا ہی مانگے گا۔ مگر سب سے بہتر یہی دعا ہے جو قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بچوں، حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین مقصد ہے۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج کرنے کی نیت نہیں رکھتے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص زادِ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے، تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی اور عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے۔ بچوں، 1400 برس سے ساری دنیا کے مسلمان ہر سال کعبۃ اللہ کا حج کرنے آتے رہتے ہیں۔ دنیا کی تمام قوم کے لوگوں کا ایک ہی مرکز پر عظیم الشان اجتماع
اور وہ بھی ایسا کہ ان کا لباس بھی ایک، ان کے جذبات اور تمنائیں بھی ایک، احساس بھی ایک، مقصد بھی مقدس اور خیالات بھی نیک، اور سب کی زبانوں سے ایک ہی کلمات ادا ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ ہے، میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور ملک بھی تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اپنی نیلو آنٹی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ و نگہبان۔